الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمال رکھا ہے۔ جب وہ چیز اپنے کمال کے اعتبار سے استعمال کی جاتی ہے تو وہ انسان کو نفع دیتی ہے۔ گویا کہ کسی بھی چیز کے نفع کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے چیز کے اندر اللہ نے جو خوبی رکھی ہے، جو کمال اس کے اندر پیدا کیا ہے، اس خوبی کو حدود کے اندر رہ کر فائدہ اٹھائے۔ جب حدود اعتدال کے اندر رہ کے اس سے فائدہ اور نفع اٹھاتا ہے تو وہ چیز نافع بن جاتی ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی کمال اور خوبی نہ ہو۔ چنانچہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، معدنیات ہوں، حیوانات ہوں، تو گویا کہ کسی بھی قسم کی مخلوق ہو، ہر ایک مخلوق میں کسی نہ کسی قسم کا کمال رکھا گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان بھی چونکہ دنیا کی ایک چیز ہے تو انسان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کمال رکھا ہے، اور انسان کے کمال کے دو جز ہیں، ایک علم کا کمال ہے اور دوسرا اخلاق کا کمال ہے۔ گویا کہ علم اور اخلاق یہ دو کمال اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ جب انسان ان دونوں کمالوں پر فائز رہتا ہے تو یہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے۔ اگر یہ کمالوں سے گرتا ہے، اگر علم کی بجائے جہالت پر فائز ہے، اخلاق کے بجائے بد اخلاقی میں جا گرا ہے، تو یہ ساری کائنات میں سب سے پست ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اسفل سافلین، نیچوں نیچ گڑھوں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن جب تک اس کے اندر یہ دونوں کمال باقی رہتے ہیں، ایک علم کا کمال اور دوسرا اخلاق کا کمال، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس قدر بلند کر دیتے ہیں کہ آسمانوں کے فرشتے بھی اتر کے اس کو سلام کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ان دونوں کمالوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ بھیجے ہیں۔ اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ کی بعثت کا مقصد یہ ہے
کہ اس انسان کے اندر یہ جو دو کمال رکھے ہیں، ان دو کمالوں کی تعمیر و ترقی کریں، ان کمالوں کے اندر مزید ترقی کے راستے بتائیں، ان کمالوں میں پستی سے گرنے سے ان کو بچائیں، نفس و شیطان کے حملے سے بچنے کے طریقے بتلائیں، تاکہ انسان جب اپنے علم و اخلاق کے اوپر فائز رہے گا تو یہ نہ صرف بلند ہوتا چلا جائے گا بلکہ بلندیاں اس کے سامنے پست ہوتی چلی جائیں گی، اس قدر اونچا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اور وہ ان کی تعمیر و ترقی کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو وہ حقیقی علم مہیا کرتے ہیں کہ جو علم اس انسان کی گویا کہ فضیلت کا مدار ہے، حقیقی اخلاق پیدا کرتے ہیں کہ جو حقیقت میں اخلاق کہلانے کے مستحق ہیں۔ چنانچہ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی کڑی میں سے سب سے آخری نبی ہیں، گویا کہ نبی ہر دور کے اندر علم و اخلاق کی محنت کرتے چلے آئے، سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر آتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ چنانچہ میں بھی گویا کہ علم و اخلاق کی تعمیر و ترقی کا ایک ضابطہ لے کے آیا ہوں، اور یہ تعمیر و ترقی کا ضابطہ اتنا کامل اور مکمل ہے، ایسا کامل و مکمل ضابطہ پہلے کسی نبی نے امتوں کو نہیں دیا، اور وہ ضابطہ اسلام کا ضابطہ ہے، وہ اسلام کا نور ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر اپنے دین، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ گویا کہ انسانیت کی فطرت کے اندر جو کمیاں باقی تھیں اور مذاہب سابقہ کے اندر کسی بھی قسم کی کمیاں باقی تھیں، اسلام ایسا کامل اور مکمل دین بن کر آیا کہ اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ چونکہ اب قیامت تک رہنے والا ہے، اب اس کے بعد اب کوئی اور دین اور مذہب آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر کے بھیج دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کی پسندوں کی بادشاہ ہوتی ہے، تو جو بادشاہوں کی بادشاہ کی پسند ہو تو اس پسند کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام اور بادشاہوں کے بادشاہ کی جو پسند ہے اس پسند کا عالم کیا ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالی خود یہ اظہار کر رہے ہیں میں نے اس کو پسند کر کے بھیجا ہے، تو پھر دین اسلام کے انوارات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو بھی 4 ذمہ داریاں دی گئیں، 4 ذمہ داریاں دی گئیں، جن ذمہ داریوں کو آپ نے کما حقو پورا کیا۔ چاہے سورہ جمعہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 ذمہ داریوں کو ذکر کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ کی ذات وہی تو ہے کہ جس نے ان امی یعنی ان پڑھ لوگوں میں، ان امی یعنی ان پڑھ لوگوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان امی لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کی آیتیں ان کو تلاوت کر کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے قلب کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اندر سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی قرآن کریم، ان کے مطالب معارف اور اس کے جو مسائل شریعہ سے ان کو مطلع کرتا ہے، والحکمہ، اور ان کو حکمت یعنی سنت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی دنیا کے اندر جینے کا طریقہ بتاتا ہے، وے آف لائف ان کو بتاتا ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، لیٹنا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، پہننا کیسے ہے، اوڑھنا کیسے ہے، رفتار گفتار کیا ہوگی، نشست و برخاست کیا ہوگی، کردار و اخلاق کیا ہوگا، کیونکہ زندگی کے ایک ایک شب و روز اور زندگی کی ایک ایک حرکت و سکون کی رہنمائی یہ نبی کرتا ہے۔ تو یہ 4 ذمہ داریاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری تلاوت قرآن،
قرآن کریم کی تلاوت کر کے سکھاتے ہیں کہ تلاوت کیسے کرنی ہے، اس کی تجوید کیسے ہوگی، تحسین کیسی ہوگی، اس قرآن کریم کی تلاوت کے آداب ظاہری کیا ہوں گے، آداب باطنی کیا ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس موضوع پر مستقل کئی جو میں ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ تلاوت کے آداب ظاہری اور باطنی اور حقائق کیا ہیں۔ دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، جیسے زبان کو عمدگی سے کلام کرنا سکھاتے ہیں، ایسے ہی قلب کو بھی پاک اور صاف کرتے ہیں، قلب کو بھی پاک اور صاف کرتے ہیں، تاکہ اس پاک اور صاف قلب کے اندر سے جب کلام اٹھ کے زبان سے جاری ہوگا تو وہ انوارات پھیلائے گا، وہ سامنے سننے والے کے کانوں پر اثر کرے گا۔ تو وہ یزکیم، اور تزکیہ نفس پر بھی ہم چند جمعوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج بھی اسی موضوع کو ہم لے کر چلیں گے کہ وہ یزکیم، اور تزکیہ نفس کس بات کا ہے، تزکیہ قلب کس چیز کا ہے، تو علم اور اخلاق، ان میں سے جو اخلاق کا جز ہے، اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں، اخلاق حسنہ پیدا کرتے ہیں، اخلاق نفیس پیدا کرتے ہیں، اخلاق اچھے پیدا کرتے ہیں، کہ جو عام دنیا نے اپنے اخلاق متعین کرنی ہے اپنی عقل اور معاشرت کی وجہ سے، ان میں کتنے اخلاق ایسے ہیں کہ جو کہنے کو تو لوگ اس کو گڈ مینر کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گڈ مینر نہیں ہیں۔ گڈ مینر حقیقت میں وہی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو پہنچائے۔ اور اخلاق کا جب تزکیہ کیا جاتا ہے، اخلاق کے کمالات کو جب دیکھا جاتا ہے، تو اخلاق کے 4 کمال ہیں، اخلاقیات کے 4 کمال ہیں۔ پہلا کمال حکمت کہلاتا ہے، دوسرا کمال عفت کہلاتا ہے، تیسرا کمال شجاعت کہلاتا ہے، اور چوتھا کمال عدالت کہلاتا ہے۔ یہ 4 کمال اخلاق کے ہیں۔ جب کسی بھی خلق کے اندر یہ 4 کمال پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ اخلاق حسنہ ہو جاتے ہیں، اخلاق حسنہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ اخلاق جمیلہ ہیں کہ جن اخلاقوں سے مزین انسان جب زمین پر چلتا ہے تو آسمان کے فرشتے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ جب وہ نمازوں کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو آ کے مصافحے کرتے ہیں، جب وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی قبولیت دعا کے لیے اللہ سے سفارشیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے ہاتھ ابھی نیچے نہ ہوں کہ اس سے پہلے اس بندے کی دعا قبول کر لے، کیونکہ وہ ایسے کمال، کیونکہ اس نے اپنا ظاہر و باطن ایسا مزکہ مصفہ کر لیا ہے کہ ملائکہ حیران ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو نور سے بنے ہیں، ہمیں تو شفافیت ہی شفافیت ہے، اور یہ تو مٹی سے گوندا گیا تھا، اور ایسی بدبودار گارے کی مٹی سے اول انسان گوندا گیا، اور بعد کا جو انسان ہے وہ ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، لیکن اس نے اپنی روحانیت کو ایسا شفاف کر دیا ہے کہ ہم نورانی فرشتے بھی حیران ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ پھر فرشتے جو پھر ان کو سلام کرتے ہیں، مصافحے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی اچھی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ 4 کمال ہے، ایک حکمت کا کمال، دوسرا عفت کا کمال، تیسرا شجاعت کا کمال، اور چوتھا عدالت کا کمال۔ یہ 4 کمال اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کے انسان کے اندر پیدا کیے ہیں، اور انسان جب ان چاروں کمالوں کو اعتدال کے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ عقل کے اعتدال کو حکمت کہتے ہیں۔ اس عقل کو اعتدال کے ساتھ انسان جب استعمال کرتا ہے، حدود سے تجاوز نہیں کرتا، افراط اور تفریط پیدا نہیں کرتا، تو اس کو حکمت کا کمال عطا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عقل اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو عطا کی ہے، اور عقل کی بنیاد پر انسان ساری کائنات کا مخدوم نظر آتا ہے، اور ساری کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے، یہاں تک کہ جنگلوں کے ہیبت ناک شیر عقل کی وجہ سے ان کو غلام اور قید میں لے لیتا ہے۔ جنگلوں کے تو بادشاہ ہیں، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کے پنجروں کے اندر بند نظر آتے ہیں۔ ہاتھی جیسا طاقتور قوی ہیکل اس انسان کی عقل کی وجہ سے وہ غلاموں کی طرح اس کے سامنے تابعداری کرتا نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ عقل کا کمال ہے۔ اگر طاقت کو لیں تو گھوڑے کی طاقت اس سے زیادہ ہے۔ اگر طاقت کی بنیاد پر گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تو گھوڑا یہ کہے گا میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، لہذا مجھے تجھ پر سوار ہونا چاہیے، تمہیں کیا حق پہنچتے مجھ پہ سوار ہوتے ہو؟ تو یہ صرف عقل کی وجہ سے وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے، گھوڑا اس کی من مرضی سے چلتا ہے۔
تو گویا کہ دنیا کی کسی بھی مخلوق کا جائزہ لیں، یہ اپنی عقل کی وجہ سے ساری کی ساری مخلوقات کو غلام بنا کے بیٹھا ہے، اور ساری مخلوقات اس کی خادم اور یہ ساری مخلوقات کا مخدوم بن جاتا ہے۔ تو اس عقل کا جو صحیح استعمال اعتدال کے ساتھ اگر استعمال اس نے کیا تو یہ حکمت بن جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں فرما دیا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ یعنی حکمت مل جانا اتنی بڑی خیر ہو، اس کو اللہ خیر کثیر فرما رہے ہیں، ایسی خیر جو کثیر ہے۔ اب کثیر کی لمٹ کیا؟ کوئی لمٹ بیان نہیں کی، اتنی بڑی خیر ہے، اتنی بڑی خیر ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالی حکمت عطا فرما دے، اور حکمت میں نے بتایا عقل کے صحیح استعمال کو اعتدال کے اندر رہ کر استعمال کرنے کو حکمت کہتے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر عفت کا کمال ہے۔ عفت کسے کہتے ہیں؟ عفت پاک دامنی، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں پاک دامنی۔ عفت کیا ہے؟ عفت کا کمال کیا ہے؟ فرمایا عفت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا شہوت کے اعتدال کو عفت کہتے ہیں۔ جو جنسی شہوت اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر رکھی، جو بطنی شہوت انسان کے اندر رکھی ہے، یعنی پیٹ کی شہوت یعنی کھانے پینے کا تقاضا، اس کی شرمگاہ کی شہوت یعنی جنسی تقاضا، یہ دو شہوتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں، ان کو اعتدال کے اوپر رکھنا یہ عفت کہلاتا ہے۔ حد اعتدال کے اندر رکھتا ہے، صحیح طریقے سے ان کو استعمال کرتا ہے۔ فرمایا یہ شخص عفیف ہے، وہ ایک عفت کا مقام اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کر دیتے۔ اور تیسرا شجاعت۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم اردو میں دلیری کہتے ہیں، بہادری کہتے ہیں۔ تو شجاعت کہتے ہیں، فرمایا کہ غصے اور غضب کے اعتدال کو شجاعت کہتے ہیں۔ انسان میں اللہ نے غصہ رکھا ہے، انسان میں غضب رکھا ہے، اس غضب کے صحیح اعتدال اور صحیح موقع پر استعمال کرنے کو شجاعت کہتے ہیں۔ لیکن جب انسان اس صحیح استعمال سے آگے پیچھے ہوتا تو وہ شجاعت نہیں رہتی۔ اگر شجاعت ہے تو غصے اور غضب کے صحیح استعمال کو شجاعت کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ شجاع ہے، دلیر ہے، بہادر ہے۔ اس بہادر کی قیمت نہ صرف مخلوق کی نظر میں ہے بلکہ خالق کی نظر میں بھی مرغوب اور محبوب ہوتا ہے۔ اور چوتھا عدالت۔ عدالت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ عدالت تو کمال ہی کمال ہے۔ یہ ایسا کمال ہے کہ یہ پہلے تینوں کمالوں کو اعتدال پر رکھنے کی قوت کا نام ہے۔ یعنی عقل کو اعتدال پر رکھنے کا نام عدالت ہے، عفت کو اعتدال پر رکھنے کا نام عدالت ہے، اور اسی طریقے سے شجاعت کو اعتدال پر رکھنے کا نام عدالت ہے۔ گویا کہ پہلی تینوں جو قوت ہیں ان کا انتظام، یہ گویا کہ ایک قوت منتظمہ ہے، اور یہ ایسی قوت منتظمہ ہے کہ جو پہلی ساری قوتوں کے اندر دوڑتی ہے۔ گویا کہ جسم و جان کی رگوں میں دوڑنے والا وہ خون ہے کہ اگر یہ خون نہ ہو تو نہ آنکھ دیکھے گی، نہ کان سنے گا، نہ زبان بولے گی، نہ قدم اٹھیں گے۔ گویا کہ انسان مردہ پڑا ہے۔ تو گویا کہ وہ پورے جسم کے اندر گردش کرنے والا خون ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ تو پہلی تین جو قوت ہیں، ان تینوں قوتوں کو گویا کہ وہ گردش کرنے والا خون ہے جس کو ہم عدالت کہتے ہیں، کیونکہ عدالت عدل سے ہے، اور عدل کے ساتھ جب چیز قائم رہتی ہے تو میں نے بتایا کہ وہ چیز اپنے اصلی حسن کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ تو یہ چار قوتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں، یہ چاروں کی چاروں قوتیں انسان کا اخلاق کا بہترین کمال ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان جب دنیا میں بہت سے کام کرتا ہے تو حدود سے تجاوز کر بیٹھتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے یا حد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جس کو افراط اور تفرید کہتے ہیں۔ افراط و تفرید کہتے ہیں، انسان افراط و تفرید کا بھی تو شکار ہوتا ہے۔ تو افراط و تفرید سے جب بچتا ہے تو میں نے بتایا کہ وہ حکمت پر فائز ہو جاتا ہے، شجاعت پر فائز ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ عفت پر فائز ہو جاتا ہے، عدالت پر فائز ہو جاتا ہے۔ لیکن جب افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ پہلی تین جو قوتیں ہیں، پہلی قوت حکمت کی، اس میں بھی افراط تفرید ہوتا ہے۔ دوسری قوت عفت کی، اس میں بھی افراط تفرید ہوتا ہے۔ تیسری قوت شجاعت کی، اس میں بھی افراط تفرید ہوتا ہے۔ لیکن چوتھی قوت جو عدالت کی ہے، اس میں کوئی افراط تفرید نہیں ہوتا، بلکہ اس کے سامنے اس کا بد مقابل ہوتا ہے۔ بس حکمت ہے۔ حکمت میں نے کہا تھا عقل کے صحیح استعمال کرنے کو اور حد اعتدال میں استعمال کرنے کو حکمت کہتے ہیں، حکمت کہتے ہیں۔ اب انسان اگر اس حکمت سے ہٹے اور حکمت سے ہٹ کے حد اعتدال سے گر جائے،
حد اعتدال سے جب گرتا ہے تو اس کے اندر اگر یہ افراط اور تفرید کا شکار ہوتا ہے، اگر یہ افراط کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر مکر پیدا ہو جاتا ہے، مکاری دکھاتا ہے، گویا کہ اس کی عقل اس کو مکر کا راستہ دکھاتی ہے، لہٰذا یہ مکاریاں کرتا ہے، اسی عقل کی وجہ سے مکاری کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو مکر کا مرض اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ افراط کا شکار ہو گیا۔ اور دوسرا تفرید، جب مکر کی راستے سے ہٹا اب تفرید کے راستے کی طرف جاتا ہے تو اس میں حماقت پیدا ہو جاتی ہے، تو حماقت کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ حکمت کا افراط اور تفرید یہ ہے، اس کا افراط اس کا مکر ہے اور تفرید اس کی جو ہے وہ حماقت ہے۔ تو جب وہ مکر کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو یہ بھی اعتدال کا راستہ نہیں ہے، گویا کہ اعتدال سے نکل کے یہ جب مکاری کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو گویا کہ گناہ اور معصیت کا راستہ اختیار کر کے گویا کہ یہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ اس سے تفرید کرتا ہے تو یہ حماقت گویا کہ حماقت اور بے وقوفی کے گڑھے میں جا گرتا ہے، اور احمق اور بے وقوف اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ احمق اور بے وقوف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی حماقت کے گڑھوں میں گر جاتا ہے، اور حماقت کوئی مرض نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ کو تو اللہ نے اسم اعظم عطا کر رکھا ہے، یہ جو آدمی ہے اس آدمی پر آپ اسم اعظم پڑھ کے اس کا بھی علاج کر دیجئے۔ فرمایا کہ یہ مریض نہیں ہے، یہ احمق ہے، اس کے اندر حماقت ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ حضرت حماقت تو آپ اسم اعظم پڑھیے، اس کی حماقت جو ہے وہ عقل میں بدل جائے۔ فرمایا کہ نہیں، حماقت جو مرض اگر ہوتا تو میں اسم اعظم سے اس کی حماقت کو حکمت سے بدل دیتا، لیکن یہ حماقت یہ مرض نہیں ہے بلکہ اللہ کا قہر ہے، اور اللہ کے قہر کا اسم اعظم میں کوئی علاج نہیں۔ حماقت اللہ کا قہر ہے۔ جن کی عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو احمق ہو جاتے ہیں، اس حماقت میں خدا کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں، نبی کے کمال کا بھی انکار کرتے ہیں، قرآن کی صداقت کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان کو کیوں حماقت؟ وہ حماقت اللہ کے قہر کا شکار ہو چکے ہیں۔ جب اللہ کے قہر کا شکار ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتے۔ اب ان کی اصلاح کا کوئی راستہ نہیں۔ کتنی خطرناک بات۔ تو جس طریقے سے حکمت کے اندر افراط و تفریط ہے، افراط ہوا تو مکر بن گیا، تفریط ہوا تو حماقت بن گئی، اسی طریقے سے عفت جس کو پاک دامنی کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا شہوت کے اعتدال کو عفت کہا جاتا ہے، اگر اس کے اندر افراط پیدا ہو تو اس کے اندر شہوت پرستی پیدا ہو جاتی ہے، شہوت پرستی پیدا ہو جاتی ہے، وہ شہوت پرست بن جاتا ہے، اور جب شہوت پرست بنتا ہے تو پھر اپنی اس شہوت اور ہوا اور نفس کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا نہیں کہ عقل کیا کہتی ہے، معاشرت کیا کہتی ہے، پیدا کرنے والا کیا کہتا ہے، جس دھرتی کے اوپر میں اپنی شہوت رانیاں کر رہا ہوں، یہ زمین کل کو روز قیامت میں کیا کہے گی، وہ اس سے بے بہرا ہو کر اپنی شہوتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ افراط ہے، یہ شہوت پرست بن جاتا ہے۔ اور اس شہوت کی تفرید، عفت کی تفرید کیا ہے؟ تفرید نامردی ہے، بالکل نامرد بن جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس کو مرد پیدا کیا تھا، یہ نامردی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ پر ایسے مجاہدات اور ریاضات ڈال کے اپنی فطرت اور اپنی شہوت کو ختم کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی مطلوب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو نامرد کر لیں، اپنے آپ کو خصی کر لیں، یہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے اجازت لی کہ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم بیویوں کے پاس جاتے ہیں، ان میں مشغول ہوتے ہیں، ہم ان میں مشغول نہیں ہونا چاہتے، ہم اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں۔ فرمایا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خصی ہو کر گناہ سے اگر بچے تو کیا بچے، خصی ہو کر گناہ سے بچے تو کیا بچے۔ مزہ تو تب ہے کہ آپ میں ساری وہ شہوتیں ابری ہوئی ہوں اور پھر اللہ کے خوف سے آپ پیچھے ہٹیں تو اللہ تبارک و تعالی اب آپ کو اپنا محبوب بناتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو کل روزے قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور پھر اپنے نفس کی شہوت کو سے روکا، فرمایا کمال تو اس نے کیا ہے۔ روزہ رکھ کر اللہ سے ڈر کے اسے ٹھنڈے پانی کی طرح ہاتھ نہیں بڑھایا، لذیذ کھانے کی طرح ہاتھ نہیں بڑھایا، خوبصورت بیوی کی طرح ہاتھ نہیں بڑھایا، کمال تو اس نے کیا ہے۔
کمال تو اس نے کیا، اور جس کے اندر شہوتیں نہیں ہیں، جس میں نہ کھانے کی شہوت رہی، نہ پینے کی شہوت رہی، نہ جنسی شہوت رہی، اب اگر گناہوں سے بچا تو کیا بچا؟ اس لیے کہ اللہ والے بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، لوگوں قبل اس کے کہ گناہ تمہیں چھوڑ جائیں، تم اس سے پہلے گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یاد رکھو گناہ بے وفا ہے، اور یہ بے وفا کبھی نہ کبھی تمہیں ضرور چھوڑ کر جائے گا۔ قبل اس کے گناہ تمہیں چھوڑ کے جائیں، پھر تمہیں کوئی اجر نہیں ہے گناہ نہ کرنے کا۔ مزہ تب ہے کہ گناہ چھوڑنے سے پہلے تم گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ جب تمہارا بڑھاپا آئے گا، جب ٹانگوں میں جان نہیں رہے گی، کھا نہیں سکو گے، پی نہیں سکو گے، اور تمہاری شہوتیں ختم ہو جائیں گی، اب 80 سال کا بڈھا فرتوت جب ہو جائے گا تو گناہ کیا کرے گا؟ وہ کہا کہ جی میں تو بڑا پاک تھا، میں تو نامحرم کو دیکھتا ہی نہیں، مجھے تو خیال ہی نہیں آتا زنا کا، مجھے تو بدکاری کا خیال نہیں۔ ابے تجھے اب کیا خیال آئے گا؟ اب تو تجھے گناہ خود چھوڑ کے چلے گئے۔ مزہ تو تب تھا جب تو 25 سال کا کڑیل تھا، 40 سال کا کڑیل تھا، اب تو اللہ کے خوف سے ڈر کے اس گناہ کو چھوڑتا تو اللہ تبارک و تعالی اب تجھے اپنا بناتا۔ اس وقت تو گناہوں کے اندر لگا رہا، لیکن تو نے یہ نہ سمجھے یہ گناہ یہ وہ بے وفا دوست ہے، ایک وقت میں تجھے چھوڑ کے جائے گا اور کل روز قیامت میں جا کے تیرے خلاف کھڑا ہو کے گواہی دے گا۔ اور وہی ہوگا جیسے قرآن نے کہا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ زبان گواہی دے گی، یہ کان گواہی دیں گے، ایک ایک روح کل روز قیامت گواہی دے گا، یہاں تک کہ یہ زمین گواہی دے گا جس زمین کے اوپر سے گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہ فضائیں اور ہوائیں گواہی دیں گی، ایک ہی چیز گواہی دیں گے، اے رب ذوالجلال یہ اس زمین اور دھرتی تو نے اس لیے مجھے پیدا کیا تھا، یہ اس پر مکان بنائے، اس پر زراعت کرے، اس پہ اپنے خزانے، میرے سینے میں سے خزانے لطف و لذت کے اٹھائے، لیکن ظالم نے تو تیری زمین کے اوپر تیری نافرمانیاں کر کے دکھائیں۔ اس زمین کو ٹکڑے گواہی دیں گے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، نبی واقع رحمت للعالمین ہے، ہم نبی کی رحمت کو جانتے نہیں ہیں، فرمایا جس جگہ پر تم سے گناہ ہو جائے کرے اس جگہ جلدی سے نیکی بھی کر لیا کرو، نیکی بھی کر لیا کرو کہ زمین کا وہ ٹکڑا جب اللہ کے سامنے تمہارے خلاف گواہی دے گا، ساتھ ہی وہ یہ بھی گواہی دے کہ اللہ گناہ تو اس نے کیا تھا لیکن 10 مرتبہ تیسرا کلمہ بھی پڑھا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی اور برائی کو ایک دوسرے سے مٹا کے ختم کر دیں گے۔ اور آج ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ سوچتے کہ کوئی نہیں، توبہ کل کر لیں گے، یار کوئی بات نہیں، یار آج اس زمین پہ بیٹھ کے ہم نے شراب کی بوتل پی ہے، شراب کے گھونٹ پیے ہیں، کوئی توبہ کر لیں گے یار، بڑی زندگی پڑی، توبہ کر لیں گے، اس سال حج پہ جانے کا ارادہ ہے، پکی توبہ کروں گا۔ اب ظالم ابھی شراب کے 2 گھونٹ لگا لی، ابھی لا الہ الا اللہ 10 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ کلمہ، تیسرا کلمہ پڑھ لے، بس کیا جاتا ہے تیرا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاں وہ زمین کی دھرتی کل گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پر بیٹھ کے شراب کے 2 گھونٹ پیے تھے اور ساتھ ہی کہ اس نے تیسرا کلمہ بھی پڑھا تھا۔ جہاں کہ آپ نے غیبت کر دی، کسی کی برائی کر دی، غیبت کر دی اس جگہ پہ بیٹھ کے، تو ساتھ ہی اس کے بعد جو کلمہ 3 دفعہ پڑھ لو، تیسرا کلمہ 2 دفعہ پڑھ لو، کیونکہ ابھی میں نے غیبت کی کلمہ پڑھ لیا، جب وہ کل کو گواہی دی کہ اللہ مجھ پر بیٹھ کے اس نے غیبت کی تھی فلاں بندے کی، تو ساتھ ہی گواہی دے 3 دفعہ تیسرا کلمہ بھی پڑھا تھا۔ کتنا آسان نسخہ ہے، ہاتھ کے ہاتھ آپ جو ہے گویا کہ صفائی کرتے چلے جا رہے ہیں گناہوں کی، نتیجہ یہ کہ کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گناہ کرتے رہیں، یہ مطلب بھی نہیں، مطلب یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، لیکن خدا نہ خواستہ ہو گیا تو ساتھ نیکی بھی فوراً کرو۔ تبھی تو نبی نے فرمایا جس جگہ پر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہیں فوراً کوئی نیکی بھی کر لیا کرو، کیونکہ قرآن کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گناہوں کو نیکیوں سے مٹا دیتے۔ تو گویا کہ انسان جو اس انداز سے جب چلتا ہے اور انسان جو ہے جب اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا کر دیتے ہیں، تو شہوت پرست بن جاتا ہے۔ جب عفت اور پاک دامنی حد اعتدال پہ نہیں رہتی، یا تو شہوت پرست بن جاتا ہے اور یا فرمایا نامرد بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں مطلوب نہیں ہیں، بلکہ اعتدال مطلوب ہے، اور اعتدال کے اندر رہے، یعنی پاک محل اور حلال محل سے اپنی شہوت کو پورا کرے۔ تو فرمایا کہ وہ ایسا محل جو حلال اور پاکیزہ ہے، وہاں سے جب اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو صدقے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صدقے کا ثواب کیوں؟ ہم تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بیوی کے پاس جا رہے ہیں، نفسانی خواہش کی وجہ سے اس سے بوسہ کر رہے ہیں، صدقے کا ثواب کیوں؟ صدقے میں تو نیت اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، یہاں تو انسان کے اپنے نفس کی جو ہے گویا کہ چاہت ہوتی ہے
کیا فرمایا نبی نے؟ فرمایا کہ تم یہ اپنی شہوت اور اپنی چاہت کو کسی حرام محل میں بھی تو پورا کر سکتے تھے، لیکن حرام سے ہٹ کے تم نے حلال بیوی سے جب پورا کیا، اللہ اس ہٹنے پر تمہیں اجر عطا کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی انسان جب قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ شجاعت حد اعتدال پر جب رہتی ہے، یعنی غصہ اور غضب جب حد اعتدال پر رہتا ہے تو شجاعت کہلاتی ہے۔ جب اس میں افراط و تفریط ہوتا ہے، اس کا افراط کیا ہے؟ اس کا افراط تہور ہے، تہور اس کا افراط ہے۔ اور تفریط کیا ہے؟ جبن، یعنی بزدلی اس کی تفریط ہے۔ کہ شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر تہور بھی نہ ہو، انسان کے اندر بزدلی بھی نہ ہو، بلکہ دونوں کے اعتدال کے ساتھ اگر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی شجاعت لکھی جاتی ہے۔ اب تہور کسے کہتے ہیں؟ تہور کہتے ہیں اردو میں یوں سمجھے خامخواہ کی غیرت، خامخواہ کی غیرت۔ آپ جانتے غیرت کے نام پہ لوگ بیٹیاں قتل کر دیتے ہیں، غیرت کے نام پہ بیٹی کو دفنا دیتے ہیں، غیرت کے نام پہ جو ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے، اس کو تہور کہتے ہیں۔ یہ تہور کو کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی معصیت ہے یہ تہور۔ تو تہور غیرت جو ہے، یہ غیرت جب اعتدال پہ رہتی تو غیرت ہے، جب اعتدال سے نکل جاتی تو یہ غیرت نہیں ہے، یہ غیرت نہیں ہے۔ اب بیٹی نے معمولی غلطی کر لی، پکڑ کے قتل ہی کر دیا، نہیں، یہ قتل کرنا یہ شجاعت نہیں۔ آپ سوچیں یہ بڑی غیرت کی بات ہے، اور غیرت کے نام پہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، وہ غیرت نہیں۔ اللہ کی شریعت سے بڑی غیرت کسی کے پاس نہیں، اور خود اللہ سے بڑا غیرت مند کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا اس کی مقرر کر رکھی ہے بس وہ اس کی سزا ہے، وہ اس کی سزا ہے۔ اگر اس لڑکی نے اپنی جگہ کے جنسی شہوتوں سے جب مجبور ہو کر کھڑکی سے باہر جھانک لیا تو باپ نے دیکھ لیا اس کو قتل ہی کر دیا، کہا جی ہمارے قبیلے میں نہیں ہوتا، یہ لڑکیاں باہر جھانک کے، تو نے باہر جھانکا تو جھانکا کیسے؟ ماری، اور آج کی دن گولی ماری، ختم۔ کیا باہر جھانک رہی تھی؟ نہیں، یہ اس کو تہور کہتے ہیں جو اعتدال سے بڑھ گیا۔ غیرت یہ نہیں ہے ہاں باہر جھانکا، اس کی سزا شریعت نے جو مقرر کیا آپ اس کو پورا کریں۔ یہ سزا اس کی نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل ہی کر دیں، نہیں۔ اس کا تو شجاعت کا اعتدال جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، لیکن افراط جب ہو جائے گا یہ تہور بن جاتا ہے، یعنی بلا وجہ کی غیرت، خامخواہ کے ناک پہ غصہ، یہ مطلوب نہیں، یہ عیب ہے۔ اور بزدلی، جبن اور بزدلی بھی مطلوب نہیں، انسان بالکل بزدل اور بے غیرت بن جائے۔ بیٹیاں جھانک رہی ہیں، بیوی جہاں غیروں سے باتیں کر رہی ہے، اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں، کہتا کوئی کوئی بات نہیں، فون پہ بات کر رہی ہے نا یار، کوئی بات نہیں، اس سے مل تو نہیں رہی، فون پہ بات کر رہی، کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب آپ شجاعت سے نیچے آگے بغیرتی کی مد میں گر گئے ہیں، یہ بغیرتی بھی مطلوب نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت دیوس، دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جس میں غیرت ہی نہیں، اس کی بیوی کسی دوسرے آدمی سے باتیں کر رہی ہے، اس کے اٹکیلیاں کر رہی ہے، دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال رہی ہے، اس سے ریلیشن رکھ رہی ہے، اس کو غصہ ہی نہیں آتا، کہتے ہیں اوکے کوئی بات نہیں۔ فرمایا یہ دیوس ہے، اور دیوس فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے تو فرمایا کہ یہ شجاعت کے درجے میں جب غیرت رہتی ہے یہ اللہ کے ہاں گویا کہ کمال ہے۔ تو معلوم شجاعت جب حد اعتدال سے ہٹتی ہے تو یا تو تہور بن جاتا ہے، اور یا فرمایا کہ جبن بن جاتا ہے، بزدلی بن جاتی ہے، یہ بھی مطلوب نہیں۔ اور چوتھی عدالت، چوتھا کمال عدالت کا تھا، اور میں نے بتایا عدالت میں افراط و تفریط نہیں ہوتی، عدالت کا مقابل ہوتا ہے، اور عدالت کا مقابل ظلم ہوتا ہے۔ عدل ہے یا ظلم ہے، بس عدل کے اندر کمی بیشی کوئی نہیں، وہ عدل ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ زیادہ عدل ہے، یہ کم عدل ہے، اس کا یہ افراط تفریط نہیں، عدل ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل پر بنائی ہے، عدل پر قائم کی ہے، عدل پر قائم کی ہے۔ اس کا مطلب اس کے اندر کوئی افراط و تفریط نہیں، ہاں اس کا مد مقابل ہوتا ہے، عدل ہوگا یا ظلم ہوگا۔ اگر ظلم ہے تو عدل نہیں ہے، عدل ہے تو ظلم نہیں ہے، اور عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور میں نے بتایا کہ عدالت یہ وہ قوت منتظمہ ہے جو پہلی ساری قوتوں کو لے کر چلتی ہے، ان کے انتظامات اور اعتدال کو لے کے چلتی ہے، اور یہ اعتدال پر کسی چیز کو لے کے چلنا یہ اصل مطلوب ہے، اصل مطلوب ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں حد اعتدال میں پڑھتے ہیں، جمعے کے 2 فرض ہیں تو 2 فرض ہی پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ جمعہ مبارک ہے 4 فرض پڑھ لیں،
زور کے 4 فرض ہیں تو 4 ہی فرض پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں آج بڑا دل کر رہا ہے 6 فرض پڑھ لیتے ہیں۔ عصر کے 4 فرض 4 ہی پڑھنے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں یار بڑے بزی ہے دکان میں بہت رش لگا ہوا ہے 2 رکعت پڑھ لیں۔ تو یہ دیکھو یہ عدل کہ جو تعین کر دیا گیا مقدار کو اسی مقدار کو ہم لے کے چلتے، اس میں کمی بیشی نہیں کر رہے۔ اس کو یہی مطلوب ہے۔ روزے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے رکھے ہیں کہ رمضان کے 29 یا 30 روزے آپ نے رکھے ہیں، 29 پورے ہو گئے چاند نظر آ گیا عید منائیں گے، 30 کا چاند نظر آ گیا عید منائیں گے۔ تو اب یہ کہ نہیں یار بڑا مزہ آ رہا ہے روزے، یار 10 دن اور رکھتے ہیں، عید والے دن بھی روزہ رکھ رہے ہیں، کیا خیال روزہ ہوگا؟ آپ اعتدال سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ اللہ کو مطلوب نہیں۔ اگر حد اعتدال تجاوز کر کے عید کے دن میں آپ نے روزہ رکھ لیا تو پھر حدیث میں بتا دی یہ شیطان کا بھائی ہے، یہ شیطان کا بھائی ہے، کیونکہ حد اعتدال سے تجاوز کر رہا ہے۔ تو دیکھو اعتدال عبادات میں ہو، معاشرت میں ہو، اور انسان کی اقتصادیات میں ہو، کیونکہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر عدل مطلوب ہے، اور اگر عدل نہیں ہے تو فرمایا وہ ظلم ہے، وہ ظلم ہے۔ تو دیکھو یہ وہ 4 اخلاق کے کمال ہیں، اور 4 یہ اخلاق کے کمال ہی دینے کے لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ اور میں بتایا سب سے پہلا کمال حکمت، اور حکمت میں نے بتایا یہ عقل کے اعتدال کو حکمت کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا، اور یہ تاریخ کا عجیب و غریب مقدمہ تھا۔ ایک صحابی نے زمین بیچی دوسرے صحابی کو، جب اس نے اپنی زمین کو کاشت کرنا شروع کی تو ایک جگہ پر جا کے اس کا ہل جو ہے وہ اٹک گیا، لکڑی ہل کی اٹک گئی، اسے بڑا زور لگا آگے نہیں بڑھ رہی، آخر اس سے ہل ہٹا کے کھودنا شروع کیا، کھودا تو نیچے سے ایک سونے کی خزانے کی بڑی دیگ نکلی۔ ظاہر پہلے زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے، زمینوں میں لوگ خزانے دفعہ دیتے تھے، علامتیں رکھ لیتے تھے فلاں درخت کے نیچے میں نے اپنا اتنا خزانہ رکھا ہے، فلاں دیگ وہاں چھپائی ہے۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا بندہ قتل ہو گیا، مارا گیا، خبر ہی نہیں ہوئی۔ اب وہ دیگ دیکھی تو دیگ نکلی، دیکھا سونے چاندی سے بھری ہوئی خزانے سے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ یہ میں نے اس سے زمین خریدی ہے، سونے کی دیگ تو نہیں خریدی، یہ تو اس کا حق ہے جس سے میں نے خریدی، لہذا وہ لے کے اس کا دروازہ کھٹکھایا، جی السلام علیکم وعلیکم السلام، یار وہ میں نے آپ سے زمین کا سودا کیا تھا تو میں نے تو آپ سے زمین خریدی ہے، زمین کے اندر سے یہ سونے کی دیگ نکلی خزانے کی، تو میں نے یہ تو نہیں خریدی، یہ تمہاری امانت ہے، تمہیں دینے آیا ہوں۔ میں اور آپ ہوتے کیا کہتے؟ او تھینک یو، شکریہ، بڑی مہربانی، جزاک اللہ، او مزے آ گئے، بیگم دیکھا دعا لگی، رات مانگی تھی میں نے، فوراً ولی اللہ بن جاتا۔ میری کوئی نیکی پسند آ گئی، اللہ میرے کو سونے کی دے گھر پہ ہی آ گئی، کیا تو اور کیا تیری نیکی، کیا بدی کا شوربہ، ڈرا کرو، اللہ کی لطف و عنایت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ خدا کے فضل ہی ہوا بھائی، میں کیا نیکی، میری کیا دعا۔ وہ کہتا بھائی میں نے تمہیں زمین ماں تمام خزانوں کے سے بیچی ہے، میرا حق نہیں ہے، میں زمین بیچ دی، اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں سب بک گیا، میں نہیں لیتا۔ کہتا نہیں بھی میں بھی نہیں لیتا کیونکہ میرا حق نہیں ہے، میں کیوں لوں، کبھی تم رکھو۔ اب وہ جھگڑ رہے ہیں۔ تاریخ میں ایسا مقدمہ آئے گا جو ایک ایک اینٹ سونے پر لڑتے تھے اور ایک ایک پانی کی باریوں پر لڑتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اور 100 سال تک جگہ قائم ہوتی تھی، آج سونے کی دیگ پر لڑ رہے کہ یہ تیری ہو، کہتے تیری ہے۔ آج تک میری پہ لڑتے تھے اور آج تیری پہ لڑ رہے ہیں۔ یہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر دیتی ہے۔ آپ کی نور نبوت کی نگاہ پڑی ہوئی ہے ان کے قلوب پہ، ان قلوب کو ایسا مزکہ کر دیا کہ آسمان کے فرشتے بھی انگشت بدندہ حیران ہے کہ یار کیسے لوگ ہیں۔ تبھی تو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ سے راضی ہو گئے۔ جن کے رضا کا پروان دنیا میں جس نے کہہ دیا ہو، جنت میں جن کی بشارت عشرہ مبشرہ کر کے جنت کے فیض دنیا میں جن کو کہہ دی ہو، ان صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا۔ آپ نے مدعے لے پوچھا ہاں جی کیا؟ کہا جی میں نے زمین خریدی تھی، ہل چلا رہا تھا، یہ دیگ سونے کی نکلی، میں نے سونے کی دیگ نہیں خریدی، میرا سودا تو زمین سے ہوا تھا، میں کہہ رہا ہوں یہ تیرا حق ہے، یہ واپس لے لو۔ ہاں جی تو کیا کہتا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین ماں اس کے تمام خزانوں کے بیچی تھی، اس میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میرے اس سے کوئی تعلق نہیں، میں بھی نہیں لیتا۔ اب دیکھو دونوں لڑ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔
مسکرا رہے ہیں. یہ مسکرانا شکر نعمت کا تھا. اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے جب ان کی تربیت کی تھی ان کے قلوب واقعی ایسے بن گئے کہ عرش الہی کو بھی ان پہ رشک آتا ہوگا. رسول خوش ہو رہے ہیں. اب یہاں ضابطے کا فیصلہ تو یہ تھا کہ رسول اللہ فرماتے دیکھو بھائی جسے زمین خریدی ہے یہ اسی کی دے گا. شریعت کا فیصلہ یہی ہے کہ جو زمین میں ہے جو خریدی تیرا ہی ہے, جسے بیچ دی بس بیچ دی. لیکن آپ نے جب دونوں کا جذبہ دیکھا کہ یار ان کے جذبے کا عالم دیکھو کیا ہے. دیکھو یہ بھی حکمت کی بات ہے. جذبوں کا لحاظ رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. آج دنیا میں آپ کو بھی ایسی چیزیں پیش آئیں گی. جذبوں کا بھی لحاظ رکھا کرو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیتے کہ یہ تیرا ہے تو لے جا, صحابی چپ کر کے لے جاتا. لیکن جو جذبہ جو بیچارہ دکھا رہا تھا کہ نہیں اللہ کو اس کا ہے, وہ کہتا اس کا ہے, اس جذبے کی قدر اور اس کا مقام اللہ کے یہاں کیسے دکھاتے تاکہ آسمان کے فرشتے رشک کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کی کوئی اولادیں ہیں؟ ایک نے کہا جی میرا بیٹا ہے. شادی شدہ ہے؟ کہنے جی کما رہا ہے. تمہاری کوئی اولاد ہے؟ کہ جی میری بیٹی ہے. دیکھو اللہ کا نظام تکوینی دیکھو کہ میری بیٹی ہے. کہا کماری ہے؟ کہ جی کماری ہے. کہا کہ تم دونوں بیٹا بیٹی کی شادی کر دو اور یہ خزانہ ان کو تحفے میں دے دو. اللہ اکبر, تکبیر تکبیر, نعرہ رسالت محمد رسول اللہ, نعرہ رسالت محمد رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. فرمایا کہ دونوں کی شادی کر دو, نکاح کر دو اور یہ خزانہ ان کو تحفے میں دے دو. یہ اس کو کہتے ہیں حکمت, کہ عقل کے اعتدال کو لے کے چلنے کا نام حکمت ہے. حالانکہ شریعت کا فیصلہ کرنا چاہتے تو کچھ اور ہوتا, لیکن حکمت کا فیصلہ کس انداز سے کیا ہے کہ دونوں کا دل بڑا ہو گیا, دونوں خوش ہو گئے. چلو میری اولاد کو خزانہ چلا گیا. جو جذبہ شو کیا تھا آسمان کے اندر وہ بھی لکھ دیا گیا. اس کو کہتے ہیں حکمت. لہذا آج انسان اپنی عقل کو حکمت کے ساتھ جب استعمال کرتا ہے اس حکمت کا نتیجہ کیا ہے, وہ منزل ملتی ہے. دو بزرگ ہیں, ایک استاد اور شاگرد. ایک کا نام امام آمش اور ایک کا امام آرج. یہ اپنے وقت کے بڑے امام حدیث اور فقہ کے. آمش کا مطلب چندیا. چندیا آپ جانتے ہیں, چننا جس کو کہتے ہیں ابھی چننا یوں 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 دیکھ دیکھ کے چلتا ہے, آنکھ اس کی صحیح کام نہیں, اس کو کہتے ہیں آمش. اور آرج کہتے ہیں لنگڑے کو, یوں 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 لنگڑا لنگڑا کے چلتا ہے, یہ آرج. یہ دونوں استاد شاگرد سڑک پہ چلے آ رہے ہیں. تو استاد جو آمش ہیں انہوں نے شاگرد آرش سے کہا کہ بیٹا بات سنو, تم ایسا کرو تم دوسرے راستے سے چلو, میں اس راستے سے چلتا ہوں. مدرسے جا رہے تھے تو شاگرد نے کہا حضرت خیریت کیوں؟ ذرا شاگرد تو خادم بن کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. کہ جی حضرت کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو یہ سچویشن جو بنی یہ سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ لوگ ہنس رہے ہیں, کیونکہ میں یوں یوں چل رہا ہوں اور تو یوں یوں چل رہا ہے. ایک ڈرامہ سا ہو گیا نا, اور لوگوں کو تو ہنسنے کے کوئی لطیفہ چاہیے. وہ لوگ ہنس رہے ہیں, اور یہ ہنس رہے ہیں لوگ, اور ہنسنے کی وجہ سے یہ گناہ گار ہو رہے ہیں. لہٰذا تم ادھر سے جو میں شاگرد نے کہا, شاگرد جذباتی ہوتا ہے, گناہ گار تو ہوتے رہے, وہ ہو رہے ہیں نا گناہ گار, خام خواہ ہنس رہے ہیں. ہمارا کیا قصور ہے؟ اب میں معذور ہوں, آپ بھی معذور ہیں, تو قصور ان کا ہمارا تو نہیں ہے. فرمایا بیٹا نہیں, یہ نہیں. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود ہی ایسا سبب نہ بنے جس کی وجہ سے وہ گناہ گار. ہم سبب نہ بنے کہ گناہ گار ہوں, کیونکہ ہمارا یہ انداز یہ سبب بن رہا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں, بیچارے ہنس رہے ہیں. لہٰذا جب اکیلے اکیلے چلیں گے تو دونوں پر ترس آئے گا, ہر ایک کو کہ بیچارہ معذور جا رہا ہے, اس کو یاری معذور جا رہا ہے, ہو سکتا ترس آنے کی وجہ سے ان کو اجر مل جائے. اس کو کہتے ہیں حکمت. یہ حکمت. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے ہدایہ کے اندر. ہدایہ بڑی کتاب ہے فقہ کی. مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کچھ لوگ تاش کھیل رہے ہیں, تاش آپ جانتے ہیں تاش ذرا حرام کام, وہ تاش کھیل رہے ہیں. اب جب تاش کھیل رہے ہیں مسلمان ہیں, اب ساتھ ساتھ وہاں سے کوئی آدمی گزر رہا ہے, اب اس آدمی کو ان کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے فقہ کا, کیونکہ وہ تو تاش کھیل گناہ کا کام کر رہے ہیں. تو ان گناہ گاروں کو سلامتی کی دعا دیں کہ نہ دیں؟ کیوں السلام علیکم کا مطلب آپ سلامت رہیں, سلامت رہو تاش کھیلیں, یہ مطلب ہوگا نا. تو اب سوال اٹھتا کہ ان کو سلام کریں کہ نہ کریں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, یہ شاگرد کہتے ہیں نہیں سلام نہیں کریں, سلام نہیں کریں, اور خاموشی سے چلا جائے وہاں سے, غصے سے.
کیونکہ وہ گناہ کر رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، لایانی کام کر رہے ہیں، گناہ کے اندر مبتلا ہیں، یہ سلام نہ کرے، غصے سے چلا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سلام کرے، فرمایا ان کو سلام کرے۔ اب شاگردوں کے حضرت سلام کرے، اس کی وجہ دیکھو، یہ حکمت، جو استاد کو جو حکمت حاصل ہے، جو بالغ النظر حاصل ہے، شاگرد وہاں تک نہیں پہنچا۔ حضرت فرمایا سلام اس لیے کرے کہ وہ گناہ اور معصیت کے اندر مبتلا ہیں، گناہ اور معصیت میں مبتلا ہیں۔ جب یہ گزرتے کہے گا السلام علیکم، تو یقیناً وہ یوں منہ کر کے کہیں گے وعلیکم السلام۔ فرمایا اتنے لمحے کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں گے، وہ اتنے سے لمحے کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں گے اور گناہ سے نکل آئیں گے۔ اس کا سلام ان کو اتنے لمحے کے لیے گناہ سے نکالنے کا سبب بن گیا، ہو سکتا اتنا لمحہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو ان کی بخشش ہو جائے گی۔ اب دیکھو اس پہ نگاہ جاتی ہے آدمی۔ اب شاگردوں نے جو کہا تھا نہیں ناراضگی کے ساتھ جائے، تو امام اعظم نے کہا نہیں، ہر ایک کی ناراضگی کا ہر ایک پہ اثر نہیں ہوتا۔ اب میں آپ سے ناراض ہو جاؤں تو آپ کو کیا ہوتا پھر ہے بھائی، آپ مجھ سے ہو جائیں وہ ہوتا پھر ہے، ماما لگ رہا ہے، یہ کہوں گا نا۔ ہاں ابا بیٹے سے ناراض ہو تو بیٹا کہ یار ابو ناراض ہے یار، یہ کہو گے نا۔ اماں ناراض تو کوئی اثر ہو، یا قاضی وہاں سے گزر رہا ہے، وہ غصے سے چلا جائے، سارے کہ لے بھائی آج خیر نہیں لگتا، چھاپا پڑے گا، قاضی صاحب ذرا غصے سے گئے، لگتا ہمیں پسند، یہ ہوگا نا۔ تو فرمایا کہ شخصیت ہونی چاہیے جس کی ناراضگی کا اثر پڑے۔ تیرے میری ناراضگی کا کیا اثر پڑے گا ان پہ، وہ تو لگے رہیں گے۔ فرمایا اس لیے ناراضگی سے غصے سے گزرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، ہاں کوئی ایسی شخصیت ہو جس کا اس پہ اثر پڑے تب ہے نا فائدہ ہے۔ بات تو لطیفے کی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، موضوع ایسا آ گیا، چند چرسی بیٹھے چرس پی رہے تھے، چرس پی رہے گول گول کے جیسے گھوٹ کے چرس پی رہے، کوئی آدمی عقل مند پاس سے گزرا، وہ پنجابی ہوا کنجرو تو سی چرس پی رہے تھے بیٹھے ہیں، اور لوگ کی چاندتے چلے گئے، تو سی چرس پی رہے ہو، مطلب لوگ ترقی کر گئے اتنی اور تو چرس پی رہا۔ تو چرسی کیا کہتا ہے، چرسی کیا کہتا ہے، کہا چاچا جی صبر کرو، اسی پی کے اتھے ہی چلے ہیں۔ چاچا جی بڑا ٹھہر جاؤ، اسی پی کے بھی اتھے ہی چلے ہیں۔ تو بات وہی ہے، تو مطلب ہے کہ وہ کیا اثر لیا انہوں نے، بجائے اس کے اثر لیتے انہوں آگے سے الٹا چٹکا سنا دیا کہ چاچا جی اچھی اتھے ہی چلے، تو ٹھہر جاؤ تھوڑے جا۔ تو وہی والی بات ہے، تو ہماری ناراضگی کا کیا اثر پڑے گا بھائی۔ اس لیے امام اعظم اور یہ حکمت بول رہی ہے، یہ حکمت بول رہی ہے کہ اس کو السلام علیکم کرو۔ اور پھر السلام علیکم میں تو کئی عنوانات ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب ہے السلام اللہ کا نام ہے نا، علیکم تم پر۔ السلام علیکم کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ السلام جو ذات ہے، السلام ذات، وہ تمہارے اوپر نگران ہے، لہذا سنبھل کے چلنا۔ ہمیں جو سلام صبح شام کا، ہم تو سلامتی کی دعا سمجھتے ہیں، السلام علیکم جس نے مجھے سلامتی کی دعا دے دی، نہیں، اس کے اندر یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات وہ تمہارے اوپر نگران ہے، لہذا سنبھل کے چلنا۔ وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، تیرے اوپر بھی وہ سلام ذات نگران ہے، تم بھی سنبھل کے چلنا۔ وہ ایک دوسرے کو دعوت دین دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے ہیں، اللہ کا استحضار اور استحسان سکھاتے ہیں۔ السلام اور دوسرا مطلب السلام علیکم کا مطلب کیا ہے، وہ دعا دے دی کہ تم پر سلامتی ہو۔ اور تیسرا مطلب السلام جو ہے یہ اللہ کا جب نام ہے، جب اللہ کا نام انسان لیتا تو یہ خود ذکر ہے۔ تو امام ابو حنیفہ یہی کہنا چاہتے ہیں، جب اس کو کہے گا السلام علیکم، گویا کہ تمہارے اوپر السلام کا ذکر میں کرتا ہوں، وہ واپس کہیں گے وعلیکم السلام، ہم بھی السلام و السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اور سلامتی کا جب ذکر کریں گے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے قبول ہو گیا، اللہ اس گناہ سے ان کو سلامتی عطا فرما کے ان کو گویا کہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے گی۔ یہ حکمت بول رہی ہے، حکمت۔ تو کہنے کا مقصد عقل کا جو اعتدال حکمت کہلاتا ہے، اسی طریقے سے انسان جب چلتا چلا جاتا ہے تو منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ مزید آگے گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی کہ عفت کا اعتدال، اسی طریقے سے اور جو ہے وہ شجاعت کا اعتدال، پہ عدالت، یہ چار جو اخلاق فاضلہ ہیں، یہ انسان کی اصل گویا کہ بلندی کا بنیاد یہی چار اخلاق ہیں۔ ان اخلاق کو انسان اعتدال کے ساتھ اپنے اندر پیدا کر لے، بس پھر زندگی کے مزے ہی مزے ہیں، زندگی بھی آسان، پھر موت بھی آسان، پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بھی فلاح پا جاتے ہیں اور آخرت میں بھی فلاح کا پروانہ ان کے لیے جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے میری لینڈ سے حسن علی صاحب نے۔ حسن علی صاحب نے دعا کروائی اپنے مرحوم والدین کے لیے، اور ان کی بیٹی ہے نیہا فاطمہ، ندا اور ابراہیم،
بچوں کے لیے دعا کرائی ہے، اپنی اہلیہ کے لیے دعا کرائی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ حسن علی صاحب کے جو پورے خاندان کو، فیملی کو اللہ ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے اور عافیت دارین عطا فرمائے، اور رحم ٹی وی پہ جو خطبہ اپلوڈ ہوا پوری دنیا میں اس وقت ہزاروں لوگ سن بھی رہے ہیں لائیو، وہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے اور اللہ ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال کرے۔ اور دوسرے جو ہے وہ نورجہاں بی بی جو ہیں یہ بیمار ہے پاکستان میں۔ نورجہاں بی بی یہ ہمارے شیخ عبداللہ جو یہاں ہمارے ناظم ہیں ان کی بہن ہیں، یہ آئی سی یو میں ہے، کراچی کے اندر بیمار ہیں، ان کے لیے خاص دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نورجہاں بی بی کو صحت و عافیت عطا فرمائے، شفا کلیہ عطا فرمائے، اور پوری امت مسلموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انتشار سے اتحاد عطا فرمائے اور مصیبت سے راحت عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے وقاری سے وقار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔